الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. وقال اللہ تعالی وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم بزرگوں اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے وہ مہینہ میسر دیا جس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم بلغنا رمضان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں جیتے ہوئے جن چیزوں کو مانگنے کی تلقین کی ہے یا جن چیزوں کو مانگنے کے لیے ہم جو دعائیں سکھائی ہیں، اس میں سے یہ بہت جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہمیں؟ ہم سب جانتے ہیں رمضان کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش برساتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کی بارش برساتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے لیے اس کی طرف پلٹنے کا اور رجوع ہونے کے سارے مواقع فراہم کرتا ہے. تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جن لوگوں کو یہ مہینہ اس سال پھر سے ملا ہے. ایسے بہت سے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، پچھلے رمضان تک ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آج اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت بھی فرمائے، انہیں ان مومنوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمیں جب یہ مہینہ میسر ہوا ہے تو اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قربت اور اس کی رحمت اور مغفرت کو پا لینے کے لیے جو بھی عمل ضروری ہے اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. محترم رفقا، آج جس موضوع پر مجھے بات چیت کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا جس ٹاپک میں مجھے جو کچھ بھی اظہار خیال کرنا ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جو کسی بھی مذہب میں ماننے والے سارے انسانوں کا کور کوشچن ہے. اور وہ کور کوشچنز جو ہے 3-4 جو کور کوشچن ہے اس میں سے سب سے پہلے کا کور کوشچن یہ ہے، مین کوشچن ہے. وہ کوشچن کیا ہے وہ سوال کہ میں کون ہوں. دوسرا کوشچن ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے. یہ سارے کوشچنز بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان سب یہ سارے کوشچنز اگر یہ میں کون ہوں والا کوشچن صحیح طریقے سے کوئی اس کو اگر جواب دے دیتا ہے، اس کا آنسر مل جاتا ہے، تو باقی سارے کوشچن اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو یہی چیز ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر و شاعری میں خودی سے جس کو مطلب بیان کیا ہے، جس کو ڈیفائن کیا ہے. اور اسی خودی کو پا لینے کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو پا لینے والا یہ کوالٹی ہے اگر انسان سے پا لیتا ہے. اسی بات کو میں نے جو ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی وہ آیت یہی تھی اصل میں کہ تم لوگوں کے جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے پھر ان کو اپنا آپ بلا دیا. اصل میں تو اپنے آپ کو جاننا اور اللہ کو جاننا یہ اپنے آپ میں بہت ہی اسٹرانگلی انٹر کنیکٹڈ ہے. تو یہ اگر ہم سمجھ جائیں گے اور ایز اے مومن ہمارے دماغوں میں اگر یہ بات آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے یہ کوشچن کو ڈھونڈنا کہ میں کون ہوں یہ بہت پرائمری امپورٹنس کا موضوع بن جاتا ہے. جب قرآن کی آیت کو ہم صحیح معنی میں سمجھ لیں گے اور اللہ کو جاننا اور خود ہی کو جاننا، خود کو جاننا، خود کی شخصیت کو جاننا اور اللہ کو جاننے کے بیچ کا اتنا اسٹرانگ انٹر کنیکشن جو ہے، اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا قرآن کی آیت کی روشنی میں، تو پھر ہم یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہم کو اپنے آپ کو جاننا کتنا امپورٹنٹ ہے.
اگر ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی تو پھر ہماری تگو تو اس پہ لگ جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. ویسے بھی اگر ہم پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں اور انسانی تاریخ پہ نظر دوڑائیں یا سویلائزیشنز کے ہم اسٹڈی کریں اور آج بھی اگر نظر دوڑائیں تو پوری انسانیت کی تگو تو اگر ہم دیکھیں گے تو اسی سینٹرل پوائنٹ پہ مرکوز ہے کہ چیزوں کو ڈسکور کرنا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو پیدا کیا ہے، وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری مخلوقات میں سے اپنے فائدے کی چیز، اپنی بقا کی چیز اور اپنے فیوچر میں سکسیس، جو چیز ہمیں فیوچر میں سکسیسفل کر سکتی ہے، ویسی ساری چیزوں کو ہر انسان یا انسانی گروہ اس کو ڈسکور کرنے میں لگا ہوا ہے کسی نہ کسی طرح سے. اگر ہم پوری انسانی زندگی کی سویلائزیشن ایز اے ہول سوسائٹی یا ایز اے ہول کمیونٹی یا ایز اے ہول نیشن، اس پورے انسانی گروہ کی تگودو کو کسی ایک چیز سے ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ ایک چیز یہ ہے کہ وہ گروہ یا کمیونٹی یا نیشن یا انسانی سماج ایز اے سماج، ایز اے سوسائٹی، جو کمبائن ان کا ایفرٹ ہے، وہ ایفرٹ ہے ہر دن نئی چیز کو ڈسکور کرنا، کچھ نئی چیز کو کھوجنا. تو یہ ڈسکور کرنا یہ انسان کا پرائمری وصف ہے. تو اسی وصف کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی ڈسکور کریں، اپنے آپ کو بھی کھوجیں، اپنے آپ کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے. جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر یہ پروسیس اپنی شخصیت کو پانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو کیا ہے اس کے سٹیجز کیا ہیں، اس کو ہم سمجھیں. دیکھیے، ہم انسانی تعمیر میں ہم جو چیزیں بھی جو شخصیتیں، مطلب جب ہم تعمیر ورڈ بولتے ہیں، کنسٹرکشن جب ہم ورڈ بولتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو ہمارے پاس 4 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تعمیر کرنا ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے تعمیر کرنا ہے. اگر ہمیں کہا جائے کہ بھائی یہاں پہ کچھ بنانا ہے تو ہم پہلے ہی پوچھیں گے بھائی کیا بنانا ہے. 2 روم کا گھر بنانا ہے، 4 روم کا مکان بنانا ہے، کوئی بہت بڑی بلڈنگ بنانی ہے، یا فلیٹ بنانا ہے، یا دکان بنانی ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تعمیر کرنا ہے اصل میں. تو وہ چیز سب سے پہلے ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کیسے تعمیر کرنا ہے، مطلب جو چیز بھی ہمیں بنانی ہے اس کو کیسی بنانی ہے، اس کو کتنی مضبوط بنانی ہے، اس کو کن چیزوں سے بنانی ہے، کس طرح کیسی بنانی ہے. یہ دوسرا سوال ہے. تیسری چیز ہے اس کو کیسا بنانا ہے، مطلب سادہ سا بنانا ہے، باہر سے اس کا مطلب بہت خوبصورت ہو، اندر سے بھی بہت خوبصورت ہو، دیکھنے میں اچھا لگنے والا ہو، زیادہ مطلب بہت آنکھوں کو جج جانے والا ہو، یا ایک دم سمپل سا ہو. تو کیسا بنانا ہے، یہ جب کوئی چیز کی تعمیر ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تیسری چیز ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. اور چوتھی چیز ہے ہمیں جو چیز تعمیر کرنی ہے اس کے لیے کیا خرچ کرنا ہے، کیا لگانا پڑے گا. اصل چیز یہ ہے. تو یہ 4 کوشچن ہیں جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جب ہم کسی بھی چیز کو تعمیر کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. تو جب یہ چاروں سوالوں کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم صحیح معنوں میں کسی چیز کی تعمیر کے عمل میں، یا پروسیس آف کنسٹرکشن جسے کہتے ہیں، پروسیس آف ایک تو کنسٹرکشن ہے، ایک تربیت ہے، مطلب ڈیولپمنٹ ہے اصل میں. ایک پروسیس آف کنسٹرکشن جو ہے اس کے لیے ہم اپنی تیاری کرتے ہیں. تو بالکل سمپل سی چیز ہے کہ یہ چاروں سوالوں کے جواب ہم کہیں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس کے پاس اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو جو اس کا مالک ہوتا ہے، فار ایگزامپل جو چیز کوئی بنانا چاہتا ہے تو اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا تعمیر کرنا ہے، کیسے تعمیر کرنا ہے، کیا تعمیر کرنا ہے، کیا کیا لگانا ہے اصل میں. تو یہ جو اس کو دینے والا ہے، جو اس کو ڈیزائن کرنے والا ہے، جو اس کو بنانے والا ہے، جو اس کا آنر ہے، اس سے ہم جا کے پوچھتے ہیں اصل میں. تو یہی بات اگر ہم انسان کی شخصیت کی تعمیر کے سلسلے میں اگر ہم سوچیں تو یہی 4 سوال انسان کی شخصیت کی تعمیر کے سلسلے میں ہمیں پوچھنے پڑیں گے کہ اگر انسان اپنے آپ کی شخصیت کو تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اسے جو انٹروسپیکشن کرنا ہے، جو کنٹمپلیشن جو کرنا ہے وہ یہ ہے، اور یہ سوال کے جواب اس کو ڈھونڈنے پڑیں گے کہ بھئی مجھے کیا تعمیر کرنا ہے، اپنی شخصیت کو، میری شخصیت کیا ہے انڈیویجول، فردن انفرادی طور پہ. میری ایسے انسان تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی حیثیت بتا دی ہے، لیکن انسان نے جب مجھے ایسے فرد کی حیثیت سے پیدا کیا ہے
میں فار ایگزامپل افتخار ہوں، کوئی اجر ہے، کوئی عمر ہے، تو ہر فرد کو یہ ڈسکور کرنا پڑے گا کہ مجھے کیا تعمیر کرنا ہے، اپنی شخصیت کو کس طرح تعمیر کرنا ہے. پھر دوسرا سوال اس کی شخصیت میں ہے، مجھے اپنی شخصیت کو کیسے تعمیر کرنا ہے. تیسرا سوال میری شخصیت کے اس میں آئے گا کہ میں اپنی شخصیت کو کیسا تعمیر کرنا ہے، اور اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے میں مجھے کیا کیا خرچ کرنا پڑے گا سامنے. تو یہ 4 سوال ہیں جس کے جواب اگر مجھے مل جاتے ہیں، وہ جواب اگر مجھے مل جاتے ہیں تو میں اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے کے سلسلے میں انشاءاللہ 100% سکسیسفل ہو جاؤں گا. تو یہ 4 سوالوں کے جواب ہمیں کہاں سے ملیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے اس میں، ہے نا. تو ان سوالوں کے پیش نظر، ان سوالوں کے مد نظر ہمیں اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں ان کا جواب کہاں سے ڈھونڈنا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو دنیا کے سارے انسان تاریخ سے لے کے آج تک اسی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں بہت سی جگہ دھوکہ کھا گئے ہیں، اور اسی دھوکے کی وجہ سے وہ فردن بھی اپنی شخصیتوں کی تعمیر، جن لوگوں کو آپ سنیں گے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں بہت بڑے بڑے نام ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی اگر آپ سنیں گے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلوں میں کسی نے سوسائڈ کیا، کوئی خود ڈپریشن میں چلا گیا. تو ایسا ہوتا ہے. تو اتنے سارے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے بعد جب وہ خود اس طرح کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ 4 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ایک مومن کی حیثیت سے، اگر میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو مومن کی حیثیت سے 4 سوالوں کے جواب مجھے جہاں سے ملیں گے، جس کا نقشہ جہاں سے ملے گا، یہ بیسیکلی ایک پورا نقشہ ہے. اور نقشے میں خاکہ بننے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ریسورسز ہیں اور اس کا جو پروسیس ہے، یہ 3-4 چیزیں ہمیں جہاں سے ملے گی انسان کی شخصیت کے سلسلے میں، وہ اسی سے مل سکتی ہے جو اس کا مربی ہے، تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. تو وہ مربی ہمارا اللہ ہے. تو اللہ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے اور ہمیں اس دنیا میں ہماری زندگی کو اس نے جب آزمائش کہا ہے، اور اس آزمائش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص شخصیت دی ہے. تو اس شخصیت کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی خاص انتظام کیا ہے. اس کو ہمیں یہ اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں رمضان کے مہینے میں اس پورے انتظام کو زیادہ مضبوط کرنے کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا پورا گائیڈنس ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جہاں سے ملتی ہے وہ ہے قرآن. ہماری اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو انفرادی طور پہ کیا بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو انفرادی طور پہ کیسے بنانا ہے، کس طرح بناؤں گا وہ جو میں شخصیت جو اپنے آپ کی ڈسکور کروں گا وہ، اور وہ پھر کیسا بنانا ہے، باہری کیسا ہو اس کا، ظاہری کیسا ہو اس کا، باطن کیسا ہو. اور وہ جو بنانا ہے مجھے اپنے آپ کو، جو میری شخصیت کو، کردار کو جو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کیا خرچ کرنا پڑے گا، مجھے کیا لگانا پڑے گا. وہ 4 چیزوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں قرآن کو خدا بھی کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہیں کچھ جگہ پہ نور بھی کہا ہے نا، جس کی روشنی میں انسان اپنے آگے کے فیوچر کو دیکھ سکتا ہے، جس کی روشنی میں انسان اپنے اندرون کو جھانک سکتا ہے، جس کی روشنی میں انسان اپنے باہر کی دنیا کو بہت صاف اور بہت روشن دیکھ سکتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کہا ہے اور نور کہا ہے. یہ نور کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے اس کی اپنی شخصیت بالکل عیاں ہو جائے جب وہ اندر دیکھے، اور باہر جب وہ دیکھے تو وہ شخصیت کی تئیں اس کو جو ایگزامینیشنز دینی ہیں، جو امتحان دینے ہیں، وہ امتحان دینے کے راستے اس کے سامنے بالکل صاف اور روشن ہو جائیں، تاکہ وہ کہیں بھی کوئی گڈھے میں نہ گر جائے، کوئی ٹھوکر نہ کھا جائے، کہیں جگہ کوئی ڈیویٹ نہ ہو جائے، کوئی راستہ نہ بھول جائے، کوئی ٹیڑھ نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا ہے کہ یہ جو نقشہ ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ جو خاکہ ہے جس سے ہم اپنی شخصیت کو تعمیر کر سکتے ہیں، اس کے تئیں ہمارا توجہ باقی مہینوں سے زیادہ بڑھ کے، ایسا ہوتا ہے نا جب انسان کوئی چیز کی تعمیر کرتا ہے تو تعمیر کا ایک عمل کو سٹارٹ کرنے کے بعد وہ کرتا جاتا ہے، کرنے کے بعد پھر ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ پھر سے ایک بار اس کو نقشہ دیکھنا پڑتا ہے. جب کوئی چیز بہت بڑی تعمیر ہو، کوئی مونیومنٹل چیز کو تعمیر کرنا ہو، کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری چیز کو تعمیر کرنا ہو، اور جس میں بہت ساری نزاکتیں اور باریکیاں جس میں ہم کو خیال کر کے رکھنا ہو، تو اس کو تعمیر کرنے والا اور تعمیر کرنے کی جو عمل میں لگا ہوا ہے، اس کے پروسیس میں جو لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت اس نقشے کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور ہر سٹیج میں
جیسے جیسے اسٹیج پورا ہوتا ہے پھر سے وہ نقشہ لے کے بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے بھائی سیڑھی جہاں رکھنی تھی وہیں پہ ہے، یہ جہاں پہ رکھنا تھا، الیکٹریفیکیشن جیسے ہونا تھا ویسے ہی ہے، پلمبنگ جیسے ہونا تھا ویسے ہی ہے. تو بار بار جب وہ تعمیر کے ہر ایک سٹیج میں ہے نا، تعمیر کے عمل ہر ایک سٹیج میں اس نقشے کو بار بار لے کے بیٹھتا ہے. اگر کوئی آرکیٹیکٹ ایسا ہے، کوئی انجینئر ایسا ہے جو یہ عمل نہیں کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے بار بار. دیکھیں ایک چیز بننے کے بعد بھی مکانوں میں ایسا ہوتا ہے، دکانوں میں ایسا ہوتا ہے، بھائی یہ دیوار تو نہیں بنانی تھی، بن گئی تو اس کو توڑنی پڑتی ہے پھر. اچھا یہ دیوار ایسے نہیں بنانی تھی، اس کو ایسے بنانی تھی، تو پھر اس کو توڑنی پڑتی ہے. تو یہ کسی بھی انٹیلیجنٹ یا کسی بھی ہوشیار یا کسی بھی فور سائٹڈنس رکھنے والا جو انجینئر ہے، جو کسی چیز کو تعمیر کرتا ہے، یہ اس کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس نقشے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے. تو جو انسان سنجیدگی سے اس موقف پہ اس کا ایمان بن گیا ہو کہ مجھے اپنی شخصیت کو کسی خاص نقشے پہ، کسی خاص طرز پہ یا کسی خاص عمل پہ لے جا کے اس کو تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے نقشے کو، اس کے خاکے کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھے. اب انسانی زندگی میں باقی ساری جتنی بھی تغوض ہیں، جتنی بھی محنتیں ہیں، جتنی بھی اور مصروفیات ہیں، وہ کبھی کبھی اس نقشے کو اتنی سنجیدگی سے، اتنی باریکائی سے دیکھنے کا اس کو موقع نہیں دیتا ہے. تو وہ سرسری طور پہ اپنی روٹین لائف ہوتی ہے اس میں سرسری طور پہ اسے دیکھتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں ایک مہینہ ایسا بھی دیا ہے جس میں انسان ساری مصروفیات سے اپنے آپ کو کاٹ کے اسی عمل پہ اپنے آپ کو مرکوز کرے، تاکہ اپنی زندگی میں جس چیز کو اس کو بنانا ہے، اپنے آپ کو اس کو جیسا بنانا ہے، اس نقشے کو بالکل سنجیدگی سے کنسنٹریٹ ہو کر اس پہ نظر ثانی کرتا رہے. جہاں جہاں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں اس کو پھر سے سدھار لینے کی کوشش کرے، اور آگے آنے والا جو راستہ ہے اس کو پھر سے ایک دم اس کے سامنے ایک دم کلیئرٹی کے ساتھ اس کا وہ ویژن پھر سے بن جائے، تاکہ اگلے مہینوں میں جب اس کو پھر سے وہ کام کرنا ہو تو اس کام کے لیے اس کو آسانیاں فراہم ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کہا ہے کہ یہ رمضان بیسیکلی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی شخصیات کو نکھارنے کا راستہ دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے بھی ہمیں فرض کیے ہیں. اب دنیا میں دیکھیے، دنیا میں جتنی بھی ایبایوٹک یا بایوٹک ورلڈ جسے کہتے ہیں، جیوک اور اجیوک پورا جو یونیورس ہے، اس میں فائر جو ہوتا ہے، فائر آگ جسے کہتے ہیں، وہ آگ کا ایک خاص مقام ہے. کیوں کہ آگ وہ پوری سرشٹی جسے کہتے ہیں، یونیورس جسے کہتے ہیں، اس میں سینٹرل مقام رکھتا ہے، کیونکہ وہ تپش جو دیتا ہے، اس تپش سے ہر رو چیز جسے کہتے ہیں، کچی چیز جسے کہتے ہیں، وہ پکی بنتی ہے. اب دیکھیے دنیا میں جتنے میٹلس ہیں، منرلس ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی کام کی چیزیں ہیں، وہ اپنے رو میں سے پکا ہوا جو اس کا وہ سٹیج ہوتا ہے، اس وہ پورے پروسیس میں کہیں بھی ہیٹ سے پاس ہوتا ہے، تپش سے پاس ہوتا ہے، آزمائش سے پاس ہوتا ہے، وہ تبھی جا کے پکا مٹیریل بنتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہم کو روزے دیے ہیں، تاکہ اس روزے کی جو تپش ہے، اس کی جو آزمائش ہے، اس میں جو مشقت ہے، اس مشقت سے چل کے ہماری جو شخصیت کو ہمیں جس چیز کی طرف جیسا بنانا ہے، اس کی طرف ہم زیادہ مضبوط، جو جتنی بھی رو ہمارے میں چیزیں رہ گئی ہیں وہ زیادہ مضبوط اور پکی ہوئی اور میچیور ہو کے باہر آئے، اور اس کے تئیں ہم اگلے مہینوں میں، آگے کے مہینوں میں اپنے کام کو، اپنے امتحان کو انجام دے سکیں. یہ ہے اصل میں شخصیت کی تعمیر کے سلسلے میں رمضان کا اور قرآن کا جو امپورٹنس ہے، جس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر میں نے آپ کے سامنے ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھی. وہ آیت یہ تھی کہ وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، ہے نا. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ متاع غرور ہیں. متاع غرور سے کہتے ہیں جسے اردو میں، جس کا ٹرانسلیشن مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے کیا ہے، دھوکے کی ٹٹی. وہ چیز جب جس کی ضرورت پڑے تب وہ تمہارے پاس نہ ہو، وہ چیز جب جس کی ضرورت پڑے تب تمہیں دھوکا دے کے چلی جائے. تو دنیا میں آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں گے، دنیا میں چاہے وہ قرآن خود کہتا ہے، انسان کو، مسلمان کو، ایسا مومن کو جب اس کی ضرورت پڑے گی، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لے گا، تو وہ ساری چیزیں، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کے اہل و عیال، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار اور قرابت دار جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ.
یہ ساری چیزیں جو تم کو تمہارے پاس اپنی لگتی ہیں، اس دن جس دن آپ کو تم کو ضرورت ہوگی اس دن تمہارے پاس نہیں ہوگی، وہ اس دن تمہارے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہوگی، اس دن تمہارے پاس کھڑے رہنے کو تیار نہیں ہوگی. تو یہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ متاع غرور ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو جب ضرورت پڑے گی تب وہ تمہارے پاس حاضر نہیں ہوگی، وہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ تم کو چھوڑ کے چلی جائے گی. تو باقی کیا رہے گا؟ باقی انسان کی اپنی شخصیت رہے گی، وہی اصل ہے. اسی کے ساتھ وہ پیدا ہوا تھا، جب پیدا ہوا تھا تب بھی اکیلا تھا، جب دنیا سے جائے گا تب بھی اکیلا ہوگا. تو کیا ساتھ جائے گا؟ وہ ساتھ وہی جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا. ہم نے متعدد حدیثیں ہم پڑھتے ہیں جس میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کے ساتھ وہی چیزیں آتی ہیں جو اس نے عمل کیے ہیں. تو یہ عمل کیا ہے؟ عمل بیسیکلی اس کی شخصیت کا مطلب کیا ہوا کام ہے. تو یہ عمل جو اس کا اصل ہے، جو اس کے ساتھ جانے والا ہے، اس کا دارمدار اس پہ ہے کہ اس نے اس اپنی شخصیت کو کیسا بنایا ہے. وہی حقیقتاً شے ہے جو اس کے ساتھ جانے والی ہے، اور وہی اللہ کے سامنے جو جواب دی ہوگی تب اس کے ساتھ کھڑی رہنے والی ہے. تو یہ پرائمری امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے باقی ساری چیزیں جو دی ہوں کیوں دی ہیں؟ تو یہ انسان کی آزمائش کے لیے دی ہوئی چیزیں ہیں. انسان کو جس شخصیت کے ساتھ کام کرنا ہے اور جو شخصیت اپنے آپ میں تعمیر کرنی ہے، وہ تعمیر کی ہوئی شخصیت کا ایگزامینیشن لینے کے صحیح ہے سارے. اگر وہ انسان نے اپنی اس شخصیت کو صحیح طریقے سے تعمیر نہیں کیا ہو تو وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ ساری جو باتیں بھی آئی ہیں، وہ اس کو فیل کروا دے گی. اور وہ ساری چیزیں جو بھی میں نے جس کا ذکر کیا، اگر انسان نے اپنی شخصیت کو صحیح طریقے سے تعمیر کیا، اسے سمجھ لیا کہ اصل شے تو یہ ہے جو میرے ساتھ جانے والی ہے، تو باقی ساری چیزوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اسی طرح سے امتحان اور آزمائش اور ایگزامینیشن کی طرح رہے گا. تو وہ ساری چیزیں کہ کہیں وہ جو عمل کرے گا وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا. تو اسی لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز یہ انسان کی شخصیت ہے، جو اصل ہے، جو اس کے ساتھ جانے والی ہے. تو یہ شخصیت کون جانتا ہے؟ انسان کی جو اپنی ذات ہے، اس کا جو وہ خود ہے، اس کے بارے میں کون جانتا ہے؟ تو اس کے بارے میں جاننے والی دو ہی چیزیں ہیں، ایک خدا ہے اور ایک خود ہے. اگر وہ خود بھی یہ کوشش نہیں کرتا ہے کہ وہ کون ہے، اور یہ کوشش بھی نہیں کرتا ہے کہ جو دوسرا اس کو جاننے والا ہے اس سے جڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، تو انسان جتنا دھوکے میں ہوگا، انسان اتنا ڈسیپشن میں ہوگا، پوری زندگی اتنی فیلیورز میں نکالے گا کہ وہ قرآن نے اس میں بیان کیا ہے. قرآن نے بہت ساری جگہ پہ اس کو بیان کیا ہے، سورہ نبا میں بیان کیا ہے، سورہ نازعات میں بیان کیا ہے، اور سورہ منافقون میں کہا ہے کہ انسان اتنا دھوکے میں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ایک بار مجھے تھوڑا ایک موقع دیتے، میں واپس جاؤں اور یہ ساری چیزیں نہ کروں جو میں نے کی ہے سب میں. تو یہ انسان کی خود کو شخصیت کو جاننے والی دو ہی چیز ہیں، ایک خود ہے اور ایک خدا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا انسان میکسیمم استعمال کر کے اپنی شخصیت کی تعمیر کو فروٹفل بنائے، سکسیسفل بنائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی رمضان کا مہینہ ہم کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہم کو اس لیے بھی دیا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرا جو ہارڈل ہے اس کی زندگی میں، جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے، جو اس کو خود کی شخصیت کو پہچاننے، اس کو تعمیر کرنے میں بہت بڑا ہارڈل بن سکتا ہے، وہ ہے شیطان. تو اللہ تعالیٰ اس شیطان کو لاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شیطان کو قید کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مطلب بائیلیٹرل ایفرٹس ہوتا ہے نا، یہ اللہ نے اپنی طرف سے دے دیا کہ بھائی ایکسٹرنل فیکٹر جو تھا، جو تیری شخصیت کو پانے میں، اس کو ڈسکور کرنے میں، اس کو تعمیر کرنے میں تجھے ہرڈل تھا، تجھے بڑا بن رہا تھا، تجھے کہیں پہ روک رہا تھا، تجھے ڈسٹرب کر رہا تھا، تو میں نے اس کو قید کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان میں اس کو قید کر دیتا ہے. اب رہتا ہے انسان کا خود کا نفس. تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا اور آزمائش کا اور مشقت کا ایک پروگرام بھی دیا ہے.
تو یہ دونوں چیزیں مطلب انسان کے خود کا نفس اور انسان کا ایکسٹرنل فیکٹر، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں یہ پروویژن کیا ہے کہ شیطان اور نفس دونوں سے انسان پاک ہو کے اپنے آپ کو پانے کی کوشش کرے. تو ہم اس مہینے کی امپورٹنس کو اگر اس طرح سمجھیں گے اور اسی طرح اس کو لیں گے تو جس چیز کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کانشیسلی یا سب کانشیسلی، ہے نا، انسان کی فطرت میں جو چیز رکھی ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں ڈسکور کرنا لکھا ہے، مطلب اس کا وہ نیچر بنایا گیا ہے، اور وہ بھی وہ فطرت میں وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا اس کی کوشش کرنے کا اس کو فطرت میں ایک بات کو دیا گیا ہے. لیکن جو چیزیں پردہ حائل کرتی ہیں، جو چیزیں روڑا بننے والی ہوتی ہیں، وہ اس مہینے میں خاص اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا ہے اپنی رحمت سے، اپنی نعمت کے طور پہ ہم کو ہمارے سامنے سے شیطان کو قید کر دیا ہے، اور روزے کی فارم میں ہم کو وہ پروسیس دیا ہے. تو اس مہینے کو ہم کو اس طرح سے مطلب غنیمت جانتے ہوئے اپنی شخصیت بنانے کے لیے ایک بہت بڑا موقع سمجھتے ہوئے اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اب اس میں شخصیت کی تعمیر کر کے ہم کیسی شخصیت بنانا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری ویلیوز کو الگ الگ جگہ پہ الگ الگ طریقے سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن 3 چیزیں ہیں جو اس روزے کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کے اور قرآن کو سمجھ کے اور روزے کے تھرو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم دعا کریں اور ہماری شخصیت میں سے 3 چیزیں کو نکالنے کی کوشش کریں تو جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ایک خلیفہ کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس حیثیت سے پیدا کیا ہے، شہید کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، شہادت دینے کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، شہادت الناس جسے کہا جاتا ہے، اور وہی لوگ دنیا میں شہادت کا یہ جو کام ہے، عمل جو ہے، یہ شہادت کا جو ذمہ داری جو ہے، وہی لوگ اس کو ادا کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کی توفیق اور طاقت دی، میزان پہ چیزوں کو قائم کرنے کی حکمت دی ہو. اور وہ یہ سب اسی کو مل سکتا ہے جو اپنی شخصیت میں 3 چیزوں سے اپنی شخصیت کو پاک کرے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں جس میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو اس پہ اور مزید گفتگو کریں گے. لیکن وہ 3 چیزیں یہ ہیں جو اس رمضان کے مہینے سے ہمیں اپنے آپ میں سے نکال لینی ہے تاکہ ہم اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے، دنیا میں انصاف کو قائم کرنے والوں کی حیثیت سے، دنیا میں شہادت دینے والوں کی حیثیت سے ہم اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو پیش کر سکیں، اس کو تعمیر کر سکیں، اس کو بنا سکیں. یہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے تکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، اگر اسے کسی نے کھینچا تو وہ میرے جلال کو فیس کرے گا. سمجھو تو یہ انسان اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. مطلب جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی بنانا چاہتے ہیں اور جو کار نبوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں اور ایسی شخصیت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو تکبر ہے اسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. انسان کو اس کو اپنے آپ میں سے مطلب بالکل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا جو چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہے بخل. اس رمضان کے مہینوں کی برکت سے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے پروویژن کی ہے اس کے تئیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری شخصیت یہ جتنا خراب ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں دوسروں کو بخل کرنے کے لیے تو اکساتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو بہت تنگ نظر بنا دیتا ہے، بہت انسان کی شخصیت کو جو افادیت ہے، جو اس کا جو یونیورسلائزیشن ہے، اس سے بالکل محدود کر کے ایک چھوٹی سی جگہ میں اس کو محدود کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ دوسرا وصف ہے جو انسانی کردار سے ہمیں نکالنا چاہیے، بخل ہے. اور اس کے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ خاص ہمیں دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زکوٰۃ ہے، للہ ہے، صدقات ہیں، اور جو لوگ دنیا میں ضرورت مند ہیں ان پہ خرچ کرنے کی جو تلقین دی گئی ہے اس کے بدلے میں اس مہینے میں جو خاص ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ سارا موٹیویشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مطلب بخل سے پاک ہو جائے اور تنگی سے پاک ہو جائے اور اپنی شخصیت کو بہت وسیع اور بہت جنرس بنائے، بہت بڑی بنائے، بڑے دل والی بنائے. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی بہت بڑا کام انجام دے سکتے ہیں. شخصیت کے ارتقاء میں وہ اپنی آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں سے وہ کوئی کار عظیم کے لیے اپنے آپ کو موضوع بنا دیں. اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے
جس سے انسان کی شخصیت کی تعمیر میں بہت بڑا خلل پہنچ سکتا ہے، یا ایک ایسی بہت بڑی شخصیت بننے میں جو روڑا بن سکتا ہے، وہ ہے ریاکاری۔ یہ وہ فالٹ ہے، یہ وہ نقص ہے، اگر جو انسان کی شخصیت میں آ جائے تو اس کا تعمیر کا جو عمل ہے وہ بالکل بیسکس میں ہی رک جائے، وہ فاؤنڈیشن ہی نہیں بن پاتا اس میں، کیونکہ جو بہت بڑی شخصیت کی تعمیر کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا بار اتنا سارا ہوتا ہے، اس کا بوجھ اتنا سارا ہوتا ہے کہ اگر اس میں یہ نقص آ جاتا ہے تو انسان کو وہ چھوٹا بنا دیتا ہے۔ یہ جس انسان میں ہوتا ہے وہ انسان کی شخصیت اتنی اور اس کے شخصیت کا فاؤنڈیشن اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان کے حیثیت کا کام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں روزوں کی برکت سے خاص ٹریننگ، ہمیں خاص پروسیس دیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ریاکاری کے نقص سے پاک ہو سکتے ہیں، شخصیت کے ارتقاء میں، شخصیت کے استحکام میں یا شخصیت کی تعمیر میں اس سب سے خراب جو نقص ہے اس سے ہم پاک رہ سکتے ہیں۔ مطلب بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، بہت ساری اور چیزیں جو عام دنوں میں حلال ہوتی ہے اس سے رک جاتا ہے۔ وہ صرف اس لیے رکتا ہے کہ اس سے صرف اس کا اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکنے کی اس کے اختیارات ہونے کے باوجود نہیں کرتا ہے۔ تو اس میں سے یہ جو فالٹ ہے، یہ جو نقص ہے، یہ جو اس میں پائی جاتی ہے ریاکاری والی بات، وہ اس سے دھیرے دھیرے اس رمضان کی برکت سے دور ہوتی ہے، اس میں شخصیت کی تعمیر میں سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی مطلب باوقار لوگوں سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کام انجام دے سکے۔ ریاکاری کا وصف جس انسان میں پایا جاتا ہے، یا یہ ریاکاری کا نقص جس انسان میں پایا جاتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی بڑا انسان ہو، چاہے کروڑ پتی ہو، خربوں پتی ہو، چاہے کتنی بڑی ملکتوں کا مالک ہو، لیکن وہ جب کوئی بھی چیز کرتا ہے، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام کرتا ہے، یا 100 روپے کا خرچ کرتا ہے یا کروڑوں روپے کا خرچ کرتا ہے، وہ صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کو کوئی دوسرا عام انسان دیکھے، یا اس کو کوئی دوسرا عام انسان اس کو سراہے۔ تو اس سے چھوٹی شخصیت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بے غیرت شخصیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے کیے ہوئے کاموں کی سراہنا یا اپنے کیے ہوئے کاموں کی ستائش یا اس کی تعریف کسی عام انسان سے چاہے۔ باغیرت، باوقار اور باعزت شخصیت وہی ہو سکتی ہے جو اس نقص سے پاک ہو، جو صرف اس لیے وہ کام کرے کہ اس کا اللہ کے سوا اور کوئی اسے نہ جانے، اور اس کا اجر بھی وہ صرف اللہ سے چاہے۔ تو شخصیت کی تعمیر میں یہ رمضان کا مہینہ اس سب سے خراب، سب سے بدترین جو نقص ہے اس سے پاک کرنے کا سب سے بہترین موقع ہمیں فراہم کرتا ہے، اور ایک ایسے کام کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینوں کی برکت سے، اور قرآن اور تلاوت اور اس کے سمجھنے کی برکت سے اور اس پہ عمل کرنے کی برکت سے ہماری زندگی میں شخصیت کی تعمیر کے ان سارے مراحل کو پار کرنے کی، اور ایک ایسی اعلیٰ درجے کی شخصیت ہمارے اندر پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے جس کے تئیں اللہ تعالیٰ خلافت کا بہت بڑا کار عظیم انجام دینا چاہتا ہے، اور ہم کو سابقون الاولون میں ہمیں شامل کرے اور ہمیں اسی طرح کے بدلے سے نوازے آخرت کے دن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔